بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے اللہ کے ایک ولی اور اللہ کے ایک منکر کا نہایت ہی دلچسپ واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس کہانی سے محظوظ ہونے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین، بغداد کے ایک بادشاہ کے دربار میں ایک بدعقیدہ شخص حاضر ہوا جو کہ الحاد کی طرف مائل تھا اور اللہ پاک کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس نے آتے ہی بڑی بڑی باتیں اور دلائل دینا شروع کر دیے۔ اس کے دلائل اتنے علمی تھے کہ ہر شخص مائل ہو کر اس کی باتوں کو سننے لگ گیا۔ وہ بدبخت یہ ثابت کرنے میں مصروف تھا کہ پوری کائنات از خود پیدا ہوئی ہے، اس کا کوئی خالق اور مدبر نہیں ہے۔ ابھی وہ اپنی چہمگوئیوں میں مصروف تھا کہ اتفاق سے ایک اللہ کے ولی بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے۔ انہوں نے اس کافر کی باتیں سنی تو انہیں نہایت صدمہ ہوا۔ انہوں نے اپنے ذہن میں اس منکر کو سبق سکھانے کا ارادہ کیا۔ یکا یک انہوں نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کی باتیں بعد میں سن لینا، پہلے آپ میری بات سنیں۔ آج میں نے اپنی زندگی کا ایک عجیب ترین حادثہ دیکھا ہے اور وہ میں بنفس نفیس آپ کو سنانا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ ناظرین، ان اللہ کے ولی کی اس آواز پر خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ اپنی آج کی آپ بیتی ہم سب لوگوں کو سنائیں کہ آپ نے آج کیا دیکھا ہے۔ وہ بزرگ یوں مخاطب ہوئے، آج مجھے یہاں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کے دربار میں آنا تھا تو میں صبح ہی دریائے دجلہ کے ساحل پر گیا تاکہ کشتی پر بیٹھ کر آپ کے پاس آ سکوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک کشتی کسی ملاح کے بغیر چلتی ہوئی دریائے دجلہ کے کنارے آ کر لگی۔ لوگ اس پر سوار ہوئے، پھر کشتی مسافروں کو لے کر دریا میں چل پڑی۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں نے مختلف ساحلوں پر اترنا تھا۔ بادشاہ سلامت، وہ کشتی ہر ایک ساحل پر گئی اور مسافر اپنی اپنی منزل پر اترتے گئے۔ پھر آخر میں اس نے مجھے آپ کے محل کے سامنے آ کر اتارا اور اس کے بعد میں آپ کے پاس چلا آیا، لیکن اس کشتی نے یہ سب کچھ ایک ملاح کے بغیر ہی کیا، جو میرے لیے انتہائی حیران کن ہے۔ ناظرین، اللہ کی اس ولی کی جب یہ داستان اس کافر نے سنی تو اچک کر کہا، بادشاہ سلامت، اس شخص کی باتیں مت سننا، یہ آپ کا وقت ضائع کر رہا ہے، یہ بالکل ہی احمقانہ باتیں کر رہا ہے۔ دراصل یہ تو مجھے احمق انسان معلوم ہوتا ہے، اس میں عقل و فہم نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ احمق ہے؟ اس کافر نے کہا کہ جناب، اس سے بڑھ کر اور حماقت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک کشتی ملاح کے بغیر خود بخود چل کر ساحل پر آئے اور مسافروں کو اٹھا کر مختلف منزلوں پر اتارے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کشتی لکڑی سے بنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ جمادات کی ایک شکل ہے۔ آخر ایک کشتی سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ خود بخود سفر کرے اور مسافروں کو ان کی منزل مقصود پر بھی اتارے؟ ناظرین، اس اللہ کے نیک ولی نے فرمایا، بادشاہ سلامت، اگر ایک کشتی اللہ کے بغیر سفر نہیں کر سکتی تو خدارا مجھے بتایا جائے کہ زمین، سورج، چاند، ستارے، وہ بھی تو جمادات ہیں، ان میں بھی روح نہیں ہے۔ وہ لاکھوں سالوں سے کسی مدبر اور کسی چلانے والے کے بغیر اپنے اپنے مدار میں کیسے گردش کر رہے ہیں اور وہ اپنے مدار سے ہٹتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ مسلسل ایک جیسی حرکت میں کیوں سرگرداں ہیں، جبکہ کشتی تو ملاح کے بغیر نہیں چل سکتی؟ آخر یہ کائنات کا نظام کسی محرک و مدبر کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ ناظرین، ولی اللہ کی اس تقریر سے اس بدعقیدہ شخص کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ سخت شرمندہ ہوا اور اس نے شرمندگی کی وجہ سے گردن جھکا لی، پھر خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کی ذات تمام جہانوں کی مالک ہے۔ اس پوری کائنات میں ہر ایک چیز اللہ پاک کے ذات کے امر کی محتاج ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔